بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی وَأَقِمْنَا الصَّلَاةَ وَآتِينَا الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ اس آیت مبارکہ میں جو کہ مشہور آیت ہے اسے آیت تطہیر بھی کہتے ہیں، اللہ رب العزت نے اہل بیت کو چند ہدایات دی ہیں اور فرمایا کہ ان ہدایات دینے کا مقصد آپ کو مشقت میں ڈالنا نہیں ہے بلکہ آپ کو مکمل طور پر پاک کرنا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اس آیت مبارکہ میں جو لفظ اہل بیت استعمال ہوا، اس اہل بیت سے مراد کون ہے؟ اس لفظ اہل بیت سے مراد ازواج مطہرات ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہیں۔ اگر اس لفظ اہل بیت سے ازواج مطہرات مراد نہ لیا جائے تو یہ قرآن کے بھی مخالف ہوگا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے بھی مخالف ہوگا۔ اور یہ کہاں کا انصاف ہے کہ بیٹی تو اہل بیت میں شامل ہو اور ماں شامل نہ ہو، ایک بیٹی تو اہل بیت میں شامل ہو اور باقی 3 بیٹیاں جو ہیں وہ اہل بیت میں شامل نہ ہو۔ قرآن مجید میں کئی مقامات ایسے ہیں جہاں لفظ اہل بول کر بیوی مراد لی گئی ہے، تو وہاں اگر لفظ اہل سے بیوی مراد لی جا سکتی ہے تو یہاں ایسا کون سا ادھر موقع ہے کہ لفظ اہل بیت سے اہل سے بیوی مراد نہیں لی جا سکتی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی بیوی حضرت صفورہ سے فرمایا اذ قال موسیٰ لأہلہ انی آنست نارا، جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی بیوی سے فرمایا، اہل سے فرمایا انی آنست نارا، میں آگ کو دیکھ رہا ہوں، تو یہاں اہل کے لیے، بیوی کے لیے لفظ اہل بولا گیا۔ دوسرا موقع حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گھر جب فرشتے آئے اور انہوں نے آ کر اس بات کی بشارت و خوشخبری دی کہ آپ کے گھر حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوں گے، پردے کے پیچھے حضرت سارہ علیہ السلام ہنس پڑی اور فرمایا آلیدُ وَأَنَا عَجُوزٌ وَهَذَا بَعْلِي شَيْخًا، یہ کیسا ہو سکتا ہے، میں بچہ جنوں گی، انا عجوز، میں تو بوڑھی ہو گئی ہوں، وَهَذَا بَعْلِي شَيْخًا، جو میرے شوہر ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ بھی بوڑھے ہو گئے ہیں۔ تو فرشتوں نے کہا اتعجبین من امر اللہ، آپ اللہ کے حکم تکوینی میں تعجب کر رہی ہیں، حالانکہ آپ پر تو اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہیں اہل بیت۔ تو یہاں اہل بیت سے مراد حضرت سارہ جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی ہیں وہ مراد لی گئی ہے۔ اسی طرح غزوہ احد کے موقع پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ احد کے لیے تشریف لے گئے تو اس رات آپ صبح جب گھر سے تشریف لے گئے تو حضرت عائشہ صدیقہ کے گھر میں موجود تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ کے گھر سے آپ غزوہ احد کے لیے تشریف لے گئے۔ قرآن نے اس نقشہ کو یوں بیان کیا ہے وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ، تو یہاں اہل سے مراد حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے، تو یہاں بھی اہل سے نبی کی بیوی مراد ہے۔ تو جب یہاں ان تینوں مقامات پر اہل سے مراد بیوی ہے، اہل بیت سے مراد بیوی ہے، تو یہاں کون سا ایسا قرینہ قیاس ہے، ایسا کون سی رکاوٹ ہے جس کی بنا پر یہاں اہل بیت سے ازواج مطہرات مراد نہیں لیا جا سکتا؟ اگر یہاں ازواج مطہرات مراد اہل بیت سے نہ لیا جائے تو یہ حدیث پاک کے بھی مخالف ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر فرمایا جب ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی طہارت پر بہتان لگایا گیا تو آپ نے فرمایا
یا معاشر المسلمین، اے مسلمانوں کی جماعت، کون ہے جو مجھے میری حمایت کرے ایسے آدمی کے مقابلہ میں جس نے مجھے میرے گھر والوں، میرے اہل بیت کے بارے میں مجھے تکلیف دی ہے؟ اللہ کی قسم میں اپنے اہل بیت کے بارے میں سوائے خیر کے اور کوئی بات نہیں جانتا۔ تو ہم عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طہارت پر رب تعالیٰ نے بھی قرآن اتار کر گواہی دی، اور خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طہارت کی گواہی دے رہے ہیں، جو کہ ان عائشہ صدیقہ کی طہارت کے لیے رب رحمان کی گواہی بھی کافی ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی بھی کافی ہے۔ تو یہاں بھی آپ نے اہل سے مراد اپنی بیوی ہی مراد لی ہے۔ اسی طرح ایک اور موقع ہے، حضرت انس فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت زینب سے ہوا، آپ جب ولیمہ سے فارغ ہوئے تو آپ ہر اپنی بیوی کے گھر جاتے اور یوں فرماتے سلام علیکم کیف انتم یا اہل البیت، تم پر سلامتی ہو، تم کیسے ہو اہل بیت۔ تو ہر بیوی کے گھر میں جا کر یا اہل بیت کی آواز لگانا اس بات کی دلالت ہے، اس بات کا اعلان کر رہا ہے کہ اہل بیت سے مراد بیوی ہی ہے۔ اسی طرح اہل بیت میں نواسی بھی شامل ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں، مسند احمد کی روایت ہے، فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک قیمتی ہار موتیوں کا آیا، تو آپ نے فرمایا کہ میں یہ ہار اسے پہناؤں گا جو اہل بیت میں مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے۔ اب یہ باتیں ہونا شروع ہو گئی کہ کل یہ ہار آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو قحافہ کی بیٹی عائشہ صدیقہ کو پہنائیں گے۔ تو آپ نے وہ ہار جو ہے اپنی بیٹی حضرت زینب کی بیٹی حضرت امامہ کو پہنایا۔ تو نواسیاں بھی اہل بیت میں شامل ہیں۔ اسی طرح اہل بیت میں وہ حضرات بھی شامل ہیں جن کے اوپر صدقہ حرام ہے، جیسے آل عقیل ہیں، آل جعفر ہیں، آل عباس ہیں، آل علی ہیں۔ تو یہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین، یہ حضرات بھی اہل بیت میں شامل ہیں۔ اب معاملہ حل یوں ہوا کہ ازواج مطہرات تو اللہ کے فرمان کی وجہ سے اہل بیت میں شامل ہیں، اور جب یہ آیت اتری تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ام سلمہ روایت کرتی ہیں، آپ نے حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی بلایا، حضرت حسنین کریمین کو بھی بلایا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی بلایا، ان سب کو بلا کر اپنی چادر میں لے لیا اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ یہ میرے اہل بیت میں سے ہیں، انہیں بھی پاک کر دے۔ تو ازواج مطہرات رب رحمان کے فرمان کی وجہ سے ازواج مطہرات اہل بیت میں شامل ہیں، اور یہ حضرات حسنین کریمین، حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی وجہ سے اہل بیت میں شامل ہیں۔ ہم تو رب رحمان کا قرآن بھی ماننے والے ہیں، رب رحمان کا فرمان بھی ماننے والے ہیں، اور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ماننے والے ہیں۔ تو اہل بیت میں ازواج مطہرات داخل ہیں قرآنی حکم کی وجہ سے، اور اہل بیت میں داخل ہیں حضرات حسنین کریمین، حضرت علی، حضرت فاطمہ، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی وجہ سے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ اہل بیت کی سچی محبت نصیب فرمائے اور ان کی کامل مکمل اتباع نصیب فرمائے۔